ملک بھر میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ موسلادھار بارشوں کے باعث برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کے گرد و نواح میں بھی خوب بادل گرجے برسے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، موسم وہاں خوشگوار ہو گیا، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں مسلسل تیز موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی اور کہیں بوندا باندی ہوئی، تاہم جل تھل ایک ہو گیا وہاں پر۔ قصور، پتوں کی، گجرات، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، ناروال میں بھی شدید بارش ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ بارشوں نے زبردست قسم کی تباہی مچا رکھی ہے، شدید قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، موسم خوشگوار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پریشانیوں کا بھی سامنا ہے۔ آج شہر لاہور، پایا تخت لاہور میں جو صبح سویرے شروع ہوئی بارش وہ مسلسل کئی گھنٹے جاری رہی، جس نے لاہور کے کئی علاقوں کو تالاب اور دریا میں بدل دیا۔ صورتحال کیا ہے لاہور شہر کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور صبح کی بارش نے کیا تباہی مچائی، کیا رنگ جمائے، اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی میاں عامر جمیل، صورتحال بتائیں کہ لاہور شہر تو ایسے لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ دیکھ کے کہ جیسے کوئی دریا ہی دریا ہے، کوئی نہریں نکل آئی ہیں، کوئی تالاب بن گئے ہیں جگہ جگہ۔ جی بالکل اجاز، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ چند گھنٹے کی بارش نے جو ہے اس وقت تباہی مچا دی ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں شروع ہونے والی موسلادھار جو ہے بارش مونسون تاحال وقفے کے ساتھ جاری ہے، لیکن اب جو ہے بارش تھم چکی ہے، لیکن شہر بھر میں معمولات زندگی کو اس وقت بری طرح متاثر کیا ہے۔ جبکہ پی ڈی ایم اے کی جو رپورٹ ابھی سے کچھ دیر پہلے جاری ہوئی ہے اجاز، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں آج بارش کی اوسطن مقدار جو ہے 104.3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جو کہ سیزن کی اب تک کی بلند ترین سطح کی جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ماہرین موسمیات نے اسے سینچری بارش قرار دیا ہے، جو کہ مونسون کی شدت کی واضح علامت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اگر شدید بارش ریکارڈ کی گئی تو سب سے زیادہ جو بارش اس وقت دیکھا جائے تو نشتر ٹاؤن میں 142 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے واسا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، جبکہ پانی والے تالاب میں 138، اقبال ٹاؤن میں 135، گلبرگ میں 127، گلشن راوی میں 103، لچھمی چوک میں جو ہے 110 سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی وقت دیکھا جائے تو اجاز جو صورتحال ہے، جیسا کہ مونسون کے بارشوں کا سپیل جو ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق تقریباً 13 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے، اس وقت ابھی بھی لاہور کے نشیبی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ جیسے دریا لگ رہے ہیں شہروں پر، تو اگر دیکھا جائے تو جیسے وینس ہوتا ہے، ایک دریا ہوتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال آج جو ہے لاہور میں دیکھنے میں آئی۔ اگر دیکھا جائے تو لاہور میں سیشن کورٹ کی بات کریں، ہاسپٹلز کی بات کریں، یا اگر ہم کسی بھی سرکاری ادارے کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک دریائی ماحول موجود تھا، وہاں پر بھی ایک ندی نالوں کا منظر دیکھنے میں آیا۔ ہر علاقے کی اپنی نہر بن گئی، اپنا دریا بن گیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اجاز، بالکل ایسی ہی صورتحال تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پریڈکشن بتائی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مزید 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں، اس دوران پھر دوبارہ بارش ہو سکتی ہے اور بارش پہلے سے زیادہ۔ جی بالکل ایسے تھنڈر سٹارم ہی بتایا جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے نا مزید جو ہے وہ بہتر اور تیز جو ہے بارش ہونے کا جو ہے پیشین گوئی کی گئی ہے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت بتائی جا رہی ہے وہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس وقت بارش ظاہر ہے ایک رحمت ہوتی ہے، لیکن اب بارش رکنے کے بعد جو ماحول اس وقت بن چکا ہے، ہوا رک چکی ہے، گھٹن کا ماحول ہے، حبس کا ماحول ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک مسئلہ ہے، درینہ مسئلہ ہمارا ہوتا ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے چاہے وہ ہلکی ہو تیز ہو، فوری طور پر متعدد لاہور کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 250 سے زائد فیڈر جو ہے لاہور کے ٹرپ کیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے، ترجمان لیسکو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس وقت ابھی بھی نشیبی علاقوں کی اگر میں بات کروں اجاز، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے پانی نکالتے ہوئے دکھائی دیں۔ اگر ہم اندرون لاہور کی بات کریں یا اندرون جو گلی محلے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، تو وہاں پر پانی نہیں بلکہ وہاں پر اگر ہم کہیں کہ چھوٹی نہریں بن چکی ہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جا چکا ہے، لوگوں کے
ہوم اپلائنسز کی بات کریں, لوگوں کے گھروں کی جو ہے سامان جو ہے وہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور کافی زیادہ مسائل ہیں. لوگ اس وقت شدید پریشان ہیں, اور جو کہ اس وقت دیکھا جائے تو پنجاب حکومت کے جو دعوے تھے, آپ کو پتہ ہے کچھ 2 روز پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت, جس میں خصوصی طور پر یہ فیصلے کیے گئے تھے, تمام محکموں کو, تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو اس حوالے سے ہائی الرٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ابھی تک لاہور کے بیشتر علاقے جو کہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن جو دعوے کیے جا رہے تھے واسا کی جانب سے, ڈپٹی کمشنر کی جانب سے, میاں عامر جمیل, بات یہ ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ تو اپنی جگہ چلیں جی, بارش بہت زیادہ ہو گئی, شدید ہو گئی, لیکن آج کی تازہ ترین رپورٹ یہ بھی ملی ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود بیٹھی ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہیں. ان کی طرف سے یہ بھی آرڈرز تھا کہ تمام آفیسر وہ واسا کے ہوں, 1122 کے ہوں, یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, NDMA یہ وغیرہ, یہ وہ ان سب کے ادارے خود فیلڈ میں موجود رہیں, کوئی گھروں میں نہ بیٹھا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مسلسل مانیٹر کرنا کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی فائدہ ہوگا عوام کو؟ یہ جو علاقوں میں چلے پانی اب تو کھڑا ہو گیا, کیا اس کو جلد نکالا جا سکے گا؟ حالانکہ جو پہلے 3-4 روز پہلے سے بارشیں ہوئی تھیں ان کا پانی ابھی تک نہیں نکلا تھا. جی بالکل اجاز, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت جو ہے مسلسل تمام محکموں کے ساتھ رابطے میں ہے اور باقاعدہ سے اس کی پراپر مانیٹرنگ کر رہی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گا, اجاز جو صورتحال ہے, اس طرح کی بارش آپ کو پتہ کبھی کبھار ہوتی ہے, جب ہوتی ہے تو لاہور جو ہے دریا کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی حکومت ہے, اگر اس وقت موجودہ حکومت ہے, اس کو چاہیے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے خصوصی طور پر ایسی پلاننگ کریں تاکہ جب ایسی بارش ہوتی ہے 100 سے تجاوز کرتی ہے, 100 ملی میٹر سے تجاوز کرتی ہے, تو اس حوالے سے خصوصی انتظامات کی جائیں. سیوریج کو ایسا نظام رکھا جائے, جو نشیبی علاقے ہیں, جو لاہور کی مین شہر ہیں, ابھی بھی لاہور کی مین شہروں پر پانی کھڑا ہے. تو یہ سارا پلاننگ کا فقدان ہے. اگر گورنمنٹ چاہے, حکومت چاہے, وزیر اعلیٰ پنجاب چاہے, تو خصوصی طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں, ایسے ان فیوچر پلاننگ کی جائے تاکہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے, اس طرح کی آئندہ آنے والی بارشوں میں یا آئندہ آنے والی برسات میں اس طرح کی صورتحال نہ پیش آ سکے. تو جو صورتحال اس وقت ہے, ابھی بھی اس وقت معاملات کچھ ایسے دکھائی دے رہے ہیں, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لوگوں کا کافی زیادہ نقصان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے, PDMA کی جانب سے ہر روز ہر گھنٹے بعد ایک مراسلہ جاری ہوتا ہے, ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے. میاں عامر جمیل, جو آپ نے رپورٹ دیا ہے نا کہ پانی کتنی بارش ہوئی ہے, میرے پاس بھی رپورٹ آئی ہے پیچھے نیوز روم سے, میں ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کر لوں, پھر آپ سے اس کے اوپر مزید بات کرتا ہوں. ناظرین, لاہور میں تقریباً 8 گھنٹے بارش کا یہ جو سپیل ہے, یہ تاریخی سپیل ہے, اور 8 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے, اور اوسطاً ٹوٹل لاہور میں 136 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اور یہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے. واسا اور دیگر متعلقہ ادارے پوری طرح متحرک ہیں اور سرگرم عمل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ بارش ہے لاہور کے علاقے نشتر ٹاؤن میں 178 ملی میٹر, اور اقبال ٹاؤن ڈویژن اور پانی والا تالاب میں پہلے 151 آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ وہاں تھے, اور اب ان دونوں علاقوں میں 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہونے کی اطلاعات آئی ہیں. اور یہ صبح 5 بجے سے جاری مسلسل بارش تھی, جس کے بعد زیر آب آنے والے علاقوں سے پانی کا نکاس جاری ہے. اور اچھا, میاں عامر جمیل میرے ساتھ موجود ہیں. میاں عامر جمیل, یہ اب اعداد و شمار آ گئے ہیں, یہ ٹوٹل 176 ملی میٹر بارش لاہور میں ہوئی, اور یہ ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں چیلنج بن گیا ہے انتظامیہ کے لیے, لاہور کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے, اس صورتحال کو کنٹرول کرنا. جی بالکل اجاز, دیکھا جائے تو اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور رپورٹ ہمارے سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا خصوصی طور پر اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو ایوریج لاہور کی جو بارش کی رپورٹ بتائی گئی, اور یہ دیکھا جائے تو رواں سال کی, بلکہ ایک سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ سسٹم ہے کہ بارش جو ہے اس طرح کی پہلے بارش نہیں, لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت عرصے بعد اس طرح کے صورتحال سامنے آتی. تو اس وقت جو ہمیں بتایا جا رہا ہے 144 ملی میٹر جو ہے بارش لاہور میں ایوریج ریکارڈ کی گئی ہے. اگر ہم بات کریں جو سب سے زیادہ جو اس وقت دیکھا جائے تو سسٹم جو ہے, اگر دوسرے اضلاع کی بات کی جائے تو یہاں پر اس میں دیکھا جائے تو سیالکوٹ میں 77 ملی میٹر ہے, گجرانوالے میں 67 ہے, اور اس کے علاوہ چکوال میں 65 ہے, جہلم میں 64 ہے, حافظ آباد میں 60 ملی میٹر ہے, گجرات میں 52 ملی میٹر ہے, منڈی بہاولدین میں 47 ملی میٹر, اور اتک میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تو اس طرح دیکھا جائے تو پورے پنجاب میں بارشوں کا جو ہے مونسون کا جو میں یہاں پہ کہوں گا, آپ نے بتایا کہ 140
144 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے تو لاہور میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ویسے تو پنجاب کا دارالحکومت ہے, بارش کے معاملے میں بھی اس نے دارالحکومت اپنے آپ کو ثابت کیا, سب سے زیادہ بارش یہیں پر ہوئی ہے. جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو اعجاز اس وقت لیڈ کر رہا ہے. دیکھا جائے تو لاہور اس وقت 144 جو ایوریج سامنے آئی ہے, جو اس وقت ہمیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے رپورٹ موصول ہوئی, اس کے مطابق 144 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے اب تک. لیکن اب بارش رک چکی ہے, لیکن اس وقت بھی جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے, اگر ہم مختلف کاروباری مراکز کی بات کریں, مختلف آبادیوں کی بات کریں, سوسائٹیوں کی بات کریں, تو اعجاز وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے, وہاں پر ابھی بھی وہ دریاؤں کا, ندی نالوں کا منظر پیش ہو رہا ہے. لوگ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سارا سسٹم دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں, لوگوں کے تہہ خانوں میں پانی بھر چکا ہے, اور کہیں پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھی ہوئی ہے. رپورٹ اس حوالے سے, جیسا کہ کچھ دیر پہلے جو ہے حفیظ سینٹر جو ہے مین جو ایک شاپنگ مال ہے, وہاں پر بھی آگ رپورٹ ہوئی ہے. وہاں پر اس معاملے میں جو صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بارش کا جو سلسلہ ہے, چند گھنٹے کی بارش جو ہے اعجاز اس نے پورے لاہور کا نقشہ بدل دیا ہے. تو اس میں پلاننگ کا, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پلاننگ کے فقدان ہیں. دیکھیں یہ تو اپنی جگہ, ساتھ ساتھ جو درخت بھی گرے ہوئے ہیں, تو وہ ادارے کہاں ہیں؟ آپ کا مال روڈ بند ہے, آپ کے دیگر روڈز کے اوپر جو ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ کچھ مخصوص روڈز ہیں جن کے بارے میں تو پتہ ہی پتہ ہے کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو انتظامیہ کہاں ہے, جس کو پہلے سے کہا گیا ہوا تھا, یہ مونسون کا اسپیل آنے سے پہلے سے میٹنگز ہوئی, ان میں ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے الرٹ رہنا ہے, کہیں کوئی درخت گر جائے, کہیں کوئی سائن بورڈ گر جائے, کہیں کوئی معاملہ ہو جائے. جیسے پچھلے دنوں سائن بورڈ گرا تھا, اس کے نیچے بندہ آ کے بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا تھا. تو اس کے بعد بھی یہ صورتحال اتنی سستی کیوں ہے؟ جی بالکل اعجاز, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ایک مراسلہ جاری ہوتا تھا, جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہاں پر یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے تمام محکموں کو وہ ہائی الرٹ بھی کیا گیا تھا, تمام کمشنر, ڈپٹی کمشنر کو, تاکہ وہ اگر بارشیں ہوتی ہیں یا مونسون کا جو اسپیل اس وقت جو کہ 13 جولائی تک جاری رہے گا, تو اس سلسلے میں ایڈوانس اقدامات کرنے چاہیے تھے, تاکہ ان اقدامات کا فائدہ حاصل ہوتا, عام عوام کو فائدہ ہوتا, تاکہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے چند گھنٹوں کی بارش کے بعد, تو اس وقت لاہور کے جو عوام بھی پریشان ہے. اس کے علاوہ اس وقت گورنمنٹ کو بھی دیکھا جائے تو گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وزیر پنجاب جو ہے مریم نواز شریف, وہ صبح سے اس چیز کو مانیٹرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن مانیٹرنگ تو ہو رہی ہے, تمام محکمے آن بورڈ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اعجاز میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ایسے انتظامات کیے جائیں, سیوریج کا سسٹم ایسا بنایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کو اس طرح کی مشکلات نہ دیکھنے پڑے, آپ کو لاہور کو دریا کی شکل میں نہ دیکھنا پڑے, بلکہ ایسا نہ ہو جائے میاں مرجمیل کے آنے والے وقتوں میں پھر ایک ایک کشتی دے دی جائے علاقے کو. جی بالکل, اگر ایسی ہی صورتحال رہی, اگر کوئی ایسے اقدامات نہ کیے گئے, کوئی ایسے میجرمنٹ نہ لیے گئے, تو میرا نہیں خیال کشتیوں تو پھر ہر لوگوں کو اپنے جیسے وہ بائک رکھتے ہیں یا سائیکل رکھتے ہیں, گاڑی رکھتے ہیں, تو وہ کشتی بھی لازمی رکھیں گے, کیونکہ ظاہر دریا کی صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے لاہور میں. میاں مرجمیل آپ میرے ساتھ ہیں. ناظرین آپ سے بھی میں شیئر کرتا چلوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے رنگ سامنے آتے ہیں, بہت سارے معاملات. یہ رحمت ہے, لیکن بہت بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ زحمت بن جاتی ہے. اسلام پورا بابا گراؤنڈ سے منسلک سڑک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور بہت بڑا شگاف پڑا ہے. ناظرین آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ کتنا بڑا شگاف پڑ گیا ہے. یہ اسلام پورا کا علاقہ ہے, بابا گراؤنڈ سے منسلک سڑک ہے, بڑی مین روڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا یہ شگاف ہے کہ پوری کی پوری گاڑی اس میں جو ہے وہ جا سکتی ہے. سڑک بیٹھ گئی, صرف یہاں نہیں, پچھلے دنوں بھی جوہر ٹاؤن میں وہاں پر بھی زمین بیٹھ گئی تھی اور پوری گاڑی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں جا کے گر سکتی ہے, ایک نہیں 2-3. اور یہاں پر بھی اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ اتنا بڑا یہ وہ شگاف پڑا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. بجلی کا کھمبا اور 2 درخت بھی یہاں پر گر گئے ہیں. بابا گراؤنڈ میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کی کھدائی کے باعث یہ شگاف پڑا ہے. بارش کے بعد گراؤنڈ کی دیوار گر گئی ہے. تو میاں امیر جمیل کیا وجہ چلیں, یہاں پہ تو واٹر ٹینک کی کھدائی ہو رہی تھی. سب سے پہلے تو جب ایسا موسم آتا ہے تو ایسی کھدائیوں کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے کہ ایسی کھدائیاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بارش میں ویسی زمین نرم ہو رہی ہوتی ہے. ایسا کام کریں, ہم خود دعوت دیتے ہیں اس چیز کو. جی بالکل اعجاز, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جون کلوزنگ ہوا ہے, مالی سال اب نیا شروع ہو چکا ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دوران جو بجٹ کو خرچ کیا جائے کسی طریقے سے. لیکن اب جو ہے محکمے جو ہیں, پی ڈی ایم میں جو ہے محکمہ موسمیات جو ہے بار بار الرٹ جاری کر رہا تھا کہ اس طرح کی جو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اس کو روکا جائے,
खुदाइयों को रोका जाए ताकि कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए। तो जैसा कि अब बाबा ग्राउंड में जो है बाबा ग्राउंड है, वहाँ पर एक बड़ा शगाफ पड़ चुका है, वहाँ पर कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। तो इस सिलसिले में हुकूमत की जानब से जो दावे हैं वो सिर्फ मुझे दावे ही दिखाई दे रहे हैं, जो हैंड आउट हैं वो सिर्फ हैंड आउट की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन इजाज़ होता हुआ नहीं दिखा पेपर रहा। वर्क हो रहा है सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है। सुबह सुबह जब वासा के एमडी निकलते हैं, डिप्टी कमिश्नर निकलते हैं, कमिश्नर निकलते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को जा रही है। तो मरीम नवाज शरीफ आज इसीलिए खुसूसी तौर पर बैठी हैं और बाकायदा से मॉनिटर कर रही है कि कहाँ कहाँ पर लूप होल है, और इस लूप होल को कवर करने के हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो इंतजाम करेंगे। क्योंकि हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करें ताकि आइंदा आने वाले सालों में बारिश से ज़्यादा हो सकती है। मियां जैसा आमिर कि जमील, एक अहम बात मुझे बताएं ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि ये जो पानी अब खड़ा हो गया है, जो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जो दूसरे इलाकों में पानी खड़ा है, ये कैसे निकलेगा? क्या इस मौसम से पहले भल सफाई हुई, नहरों की, नालों की, नदियों की, इनकी सफाई की गई ताकि अंदाज़ा किया जा सके अगर पानी उसमें फेंका जाए? क्योंकि अगर टैंकर भी जाके पानी सोखते हैं, लेते हैं वहाँ से, ठीक है, वो सारे इलाकों से, तो ला के पानी क्या दरिया रावी में ही गिराएंगे? या क्योंकि जाहिर सी बात है नदी नाले ये इसीलिए होते हैं। देखें जी, मैं आपको ये बात बताऊं, हर साल जब बारिशें होती हैं, जैसा कि इस साल जो बारिशों का सीज़न है, गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा बारिशें सामने आई हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त ऐसी ही है कि इस वक्त बारिशों के बायस जो है लाहौर की सूरत हाल तो ज़ाहिर है सब सामने है, तो लेकिन इस वक्त जो मामला देखने में आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुसूसी तौर इस तमाम चीज़ों को मॉनिटर करती हुई दिखाई दे रही है।